الرحمن علماء حق کی شان اور خوبی یہ ہے، اگر کوئی بھی شخص اپنا ہو یا پرایا، اگر کوئی اچھا کام سر انجام دے دے تو اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور اس اچھے کام کے اوپر اسے شاباش بھی دیتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلط کام اپنوں سے یا کسی بھی غیر سے سرزد ہو جائے تو پھر اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے حالیہ مثال موجود ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کینیڈا کے اندر بیان کیا، اور ان کی سبقت لسانی کی وجہ سے یا ان کے الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہو جانے کی وجہ سے جو ہنگامہ برپا ہوا، ہمارے اپنے ہی علماء نے انہیں تنبیہ فرمائی، ان کے بیان کی مذمت کی۔ مولانا منظور احمد مینگل صاحب کو لے لیجئے، انہوں نے فوراً ان سے رابطہ کر کے انہیں اس بات کے اوپر تنبیہ کی کہ آپ اپنے ان الفاظ کو واپس لیں اور اپنے بیان سے رجوع کریں۔ اسی طرح مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے بھی مفتی طارق مسعود صاحب کو تنبیہ کی اور ان سے کہا کہ جو آپ نے بیان کیا، آپ کے الفاظ کا چناؤ یہ ٹھیک نہیں تھا، اس سے خدا نخواستہ ایک پہلو نکلتا ہے قرآن پاک کی گستاخی یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا، لہٰذا آپ اپنے اس بیان سے رجوع کر لیں اور اللہ کے سامنے بھی توبہ کریں اور عوام الناس سے بھی آپ معافی مانگیں۔ اسی طرح جامعۃ الرشید کے بانی مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی اسی طرح مفتی طارق مسعود صاحب کو تنبیہ فرمائی اور ان کے بیان کی مذمت کی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی ان تمام علماء حق نے جب ان کے بیان کی مذمت کی اور ان سے کہا کہ آپ اپنے اس بیان کو واپس لیں، اپنے بیان کی وضاحت کریں اور اپنے بیان سے رجوع کریں، تو مفتی طارق مسعود صاحب نے فی الفور ایک وضاحتی بیان جاری کیا، اور اس بیان کے آ جانے کے باوجود بھی آپ دیکھیے علماء حق مفتی عبدالواحد قریشی، مفتی عبدالرحیم صاحب، دیگر علماء کرام سمیت سب نے کہا کہ آپ نے یہ جو وضاحتی بیان جاری کیا اس سے ہماری تشفی نہیں ہوئی اور ابھی تک یہ بیان نامکمل ہے، آپ غیر مشروط طور پر رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور قوم سے معافی مانگیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے پھر ایک اور وضاحتی بیان جاری کیا جس میں غیر مشروط طور پر انہوں نے معافی مانگی، اللہ رب العالمین سے توبہ کی، اپنے الفاظ کے چناؤ میں جو ان سے غلطی ہو گئی تھی اس کے اوپر اللہ رب العالمین کے معافی کے خواستگار ہوئے۔ اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف کہ جب مفتی صاحب سے یہ غلطی ہو جانے کے بعد انہوں نے 2 دفعہ اپنے وضاحتی بیان جاری کیے، قوم سے معافی مانگی اور قوم سے کہا کہ میں اپنے رب سے بھی توبہ کرتا ہوں، اور حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تاب کمن لا ذنب له، جو شخص اپنے گناہ کے اوپر توبہ کر لے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، لہٰذا میں اپنے رب کے سامنے اپنی اس غلطی سے توبہ کر چکا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود ہماری عوام ہے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، طرح طرح کی فتویٰ بازی جاری ہے، مفتی صاحب کو وہ دھمکیاں جاری ہیں، اور ہمارے اپنے جو مفتی صاحب کی اس سے پہلے قریب تھے اب دور ہوتے چلے گئے۔ مفتی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کے ایک بیان کے اندر یہی بات کی تھی کہ جب بھی کوئی شخص میری تعریف کرتا ہے تو کہا کہ میں اس پر خوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی سرزد ہونے کی دیر ہے، یہی تعریف کرنے والے یہ خود میرے دشمن ہو جائیں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے تو اپنے، پرائے تو پرائے، سارے کے سارے مفتی صاحب کے پیچھے پڑ گئے اور ان کی مذمتیں، انہیں طرح طرح کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں، جو کہ نہایت ہی نامناسب عمل ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم مفتی اکمل صاحب، ان کا بیان سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کوئی غلط نہیں کیا، الفاظ کے چناؤ میں ان سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے ایشو بنا کر مفتی صاحب کے اوپر اعتراض کیا جائے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں مرزا جہلمی جو مفتی صاحب کا اینٹی ہے اور شروع دن سے ہی مفتی صاحب کا ناقد ہے،
اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ مفتی طارق مسعود صاحب اسی جہلمی کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے جہلم پہنچ گئے۔ اتنا شدید اختلاف ہونے کے باوجود بھی مرزا جہلمی کو آپ سوشل میڈیا کے اوپر سن لیں، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ مفتی صاحب سے اتنی بڑی غلطی سرزد نہیں ہوئی، یہ معمولی سا الفاظ کے چناؤ میں تھوڑی سی ان سے لغزش ہو گئی ہے۔ جتنا بڑا اس بیان کو اٹھا کر بڑھا چڑھا کر دنیا کے لوگوں کے سامنے رکھا گیا اور مفتی صاحب کو دھمکیاں دی گئی، لہٰذا اب ضرورت ہے اس بات کی کہ سارے کے سارے مفتی صاحب کے رجوع کر لینے کے بعد اب مفتی صاحب سے اسی طرح کی محبت ہو، مفتی صاحب سے اسی طرح کا انس ہو، مفتی صاحب کا تعلق جو اس سے پہلے ہمارا ان کے ساتھ تھا وہ ٹوٹنے نہ پائے، وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے، اس لیے کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، غلطیاں انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن جب انسان اپنی غلطی کے اوپر توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العالمین بھی اس غلطی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔